ناظرین ایک اور کلپ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ عماد بھائی، یہ مولانا صاحب نے جو ہے نا وہ گفتگو کی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ان کے اہل سنت علماء آج تک اس بات کو درک نہیں کر پائے، نہ سیکھے یہ لوگ۔ ہم سکھا کے تھک گئے کہ شیعوں کی کتابوں سے استدلال کرنے کا ڈھنگ سیکھ لو، طریقہ سیکھ لو، شیعہ کے منہج کو پڑھ لو، شیعہ کی کتابوں کو پڑھ لو، ٹھیک سے پڑھ لو، انٹرنیٹ سے اٹھا کے حوالے نہ دیا کرو، تمہاری اپنی آبرو رضی ہوتی ہے۔ لیکن یہ مولوی ان میں سے کوئی بھی باز نہیں آتا، چاہے ان کا طاہر القادری جیسا شیخ الاسلام ہو، چاہے یہ باقی ان کے خطبہ ہوں، وہ شیعوں کی کتاب میں ہاتھ میں اٹھا کے دندنا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کیسے لمبی چھوڑ رہے ہیں، اور ابھی ہم ان کا بھی مختصر جواب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ من الخطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 بالکل خطاؤں سے پاک اور مبرہ، بلکہ بعد تریدہ دہن۔ آج کل یہ بھی کہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں جو یہ خطاؤں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو تان کر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہوتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں عماد بھائی کہ آیا ان کے ابو بکر عمر سے بھی خطا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ان کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ پہلے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم شیعوں کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں عیون اخبار رضا، یہ کتاب ابو جعفر الصدوق کی، اس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انا و علی والحسن والحسین و تسعۃ من ولد الحسین مطہرون و معصومون۔ رسول اللہ نے کہا ہے، تمام رسول اللہ نے فرمایا میں علی، حسن، حسین اور ان کے 9 جو بچے ہیں وہ کیا ہیں؟ مطہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں آیت تطہیر کی روح سے، اور معصوم ہیں۔ اور اس روایت کی جو سند ہے اس کو بھی شیخ ہادی نجفی نے موسوعہ ہے احادیث اہل البیت میں اگر دیکھیں آپ، یہاں پہ الروایت معتبرۃ الاسناد، ٹھیک ہے، روایت جو ہے وہ سند اس کی ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ حضرت ابو بکر عمر کو کیا سمجھتے ہیں عماد بھائی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کتاب السنہ، کس کی جناب؟ ابو بکر خلال صاحب کی، دکتور عطیہ دہرانی کی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ دار الرائے کی چاپ ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ بشر بن حارث کیا فرما رہے ہیں، یقول، وہ کیا کہتے ہیں کہ رفع الخطا عن ابی بکر و عمر، ابو بکر عمر سے خطا اٹھا لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ غلطیاں کریں تو اس کو حسن، یعنی نتیجہ ہم نے دیکھنا نتیجہ کیا ہے۔ نہیں حسن نتیجے سے تو پہلے کی بات ہے، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام گناہ نہیں کرتے، اہل سنت کہتے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ ملتا نہیں ہے، ہوتا نہیں، اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک غیر مسلم کو دونوں موقف بتا دینا، وہ کہیں گے تمہارا موقف برباد ہے، کہ گناہ کریں لیکن اس کو سزا اثر نہیں ہے، اثر مترتب نہیں ہوتا۔ یہ اس روایت کی سند کو دیکھے گا، اسناد صحیح۔ اس سے بڑھ کر عماد بھائی یہ عبارت آپ توجہ سے، جناب سعد الدین تفتازانی صاحب جو ہیں وہ شرح المقاصد میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ واحتج اصحابنا علی عدم وجوب الاسم بالاجماع۔ یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں بھائی، شیعوں کا مدعا نہیں ثابت ہو رہا ابھی تک کہ ہمارے اصحاب جو ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عصمت جو ہے واجب نہیں ہے ان کے اوپر، کہ علی امامت ابی بکر و عمر و عثمان مع الاجماع علی انہم لم تجب عصمتہم۔ ان کی عصمت جو ہے اجماع کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی عصمت واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانُوا معصومین، اگرچہ کیا ہے؟ معصوم ہے، معنی بتا رہے ہیں، خود معنی بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو معنی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عصمت ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ بھائی ہم کہیں کہ یہ لازمہ ابو بکر عمر کیا ہے کہ ان کے اوپر عصمت آ چکی ہے اور یہ عصمت سے جو ہے وہ مالا مال ہو چکے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ معصومین، اگرچہ کیا معصومین ہے، بمعنی انہم منذ آمنوا، کہ جب سے یہ کیا ہے ایمان لے کر آئے ہیں، کان لہم ملکہ، ان کے پاس ملکہ، ان کے پاس ایک قدرت ہے کہ وہ معاصی سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس ایک اندر ملکہ ہے، ما تمکن منہا، قدرت رکھتے ہوئے، غلبہ رکھتے ہوئے گناہوں پہ، لیکن یہ نہیں کرتے، معصومین ہے جب سے یہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر عمر، عبارت بڑی زبردست ہے کہ یعنی وہ اب واضح بھی نہیں کہنا چاہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَحَاثِلْ هَذَا دَعْوَ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِسْمَ فِي الْإِمَامِ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو درمیانہ راستہ نکالا ہے نا، بڑے چالاک لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ مَعْصُومِينَ، اگرچہ وہ معصوم ہیں، کس معنی میں؟ جب سے وہ ایمان لے کر آئے ہیں ان کے پاس ایک ملکہ ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ معصیت سے اجتناب کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ گناہ نہیں کرتے۔ اینڈ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ معصوم نہیں ہے۔ نہیں، اہل سنت تقریباً سب کو معصوم ہی سمجھتا ہے، عملاً تو ان کے ہاں معصوم ہے، تو لہٰذا یہ تشیع کو کہنا کہ جناب آپ ہر بات کے اوپر آ کے تعویل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو بھاگے ہیں ان کے اوپر کہتے ہیں نیچرل ہے، یعنی طبیعی ہے، بھاگ جاتا ہے۔ آگے سنیے گا اس مولوی صاحب کو جی، کھول کر یہ 12 نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، انشاءاللہ اس کا بھی کوئی یہ 12 نبیوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اگر آپ کے پاس ابن سیرین کی وہ ہو کہ امام مہدی جو ہیں وہ افضل ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ بات ان سے وہ دکھائیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ موقع آیا، وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے کبھی موقع ملا تو ان کا یہ کفر بھی واضح کر دوں گا کہ نبی کے اوپر غیر نبی کو افضل کہنا یہ بھی کفر ہے، اور نبی کے اوپر غیر نبی کو افضل کہنا
یہ بھی کفر ہے. اگر اماد بھائی کو وہ اسکن مل جاتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چونکہ ابن سیرین کا یہ نظریہ ہے اور ابن سیرین ان کے نزدیک کافر ہو جائے گا، چونکہ وہ کہتے تھے کہ امام مہدی بعد انبیاء سے افضل ہیں. تو لہٰذا یہ، اور اماد بھائی وہ ایک اپنے کلپ میں اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ آیا نبی انبیاء کے اوپر فضیلت دینا غیر نبی کو، یہ اہل سنت کے نزدیک اس کا یعنی کیا نظریہ ہے؟ اہل سنت کے ہاں روایات اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے محدثین ہیں یا تابعین ہیں ان کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے، وہ ایک کلپ میں بیان کر چکے ہیں. اگر اب مل جاتا ہے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کفریات میں سے ایک ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جنہیں تم اہل بیت کہتے ہو، ان میں سے ایک امام محمد باقر جو علی زین العابدین کے بیٹے حضرت حسین کے پوتے ہیں، تمہاری جی مل گیا. جی مل گیا. یہ ملاحظہ کریں جناب کہ انہوں نے کہا کہ کفر ہے ایک غیر نبی کو نبی پر برتری دینا. جی یہ کتاب ہے السنن الواردہ فی الفتن وقوائلہا جی والساعہ واشراطہا. یہ کن کی کتاب ہے؟ ابی عمر عثمان ابن سعید جو المتوفی ہیں 444 ہجری کی، اور تحقیق ہے مبارک پوری صاحب نے. جزء اول پہ 405 پہ یہ آپ دیکھیں، عن محمد، محمد سے مراد وہی محمد ابن سیرین ہے. کننا نتحدث انه يكون في هذه الامه خلیفہ لا يفضل علیہ ابو بکر و عمر. یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اس سے افضل نہیں ہو سکتے. خوب پھر یہاں پہ اس کے حاشی میں لے کے آتے ہیں کہ یہ ابن ابی شیبہ میں موجود ہے محمد سے کہ یکون فی هذه الامه خلیفہ، وهو مقطوع لانه من کلام ابن سیرین واسناده صحیح. سند بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. نعیم ابن حماد نے فتن میں 2 طرق سے نقل کیا ہے کہ اس سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ اے محمد بن سیرین المہدی خیر ام ابو بکر عمر، مہدی افضل ہیں یا ابو بکر عمر افضل ہیں؟ قال هو خیر منہما، امام مہدی افضل ہیں ویعدل بالنبی، نبی کے برابر ہے، یعنی اصلا نبی کے برابر ہیں. اسی طرح پھر یہ الفتن آپ دیکھیں، ہم حافظ نعیم ابن حماد ان کی یہاں پہ وہی بات ہے. دیکھیں وہ روایت اصل میں جو موجود ہیں، دیکھیں وہ اخیر منہما ویعدل بالنبی، اور سندن بھی کوئی اشکال اس میں نہیں ہے. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. کشف الغمہ جلد نمبر 1 میں لکھا ہے امام محمد باقر ہے. اب یہ جناب انہوں نے حوالہ دیا کشف الغمہ کا، دیکھیں روایت کیا پڑھتے ہیں. کشف الغمہ جلد نمبر 1 میں لکھا ہے امام محمد باقر سے کسی نے مسئلہ پوچھا. یہ جو تلوار ہوتی ہے، یہ مولانا صدیق صاحب نے واقعہ بیان کیا جب وہ شیعہ کی مجلس میں سنیے گا اماد بھائی، اب واقعہ کیسا زبردست بنانے لگے ہیں. شیعہ کی مجلس میں ایک ان کا مولوی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک نے چیلنج کیا کہ اگر کوئی تو ادھر سنا مولوی کو صدیق رہتا ہے، اگر ابو بکر کو صدیق مانتا ہے تو میرے سامنے آ کر ابو بکر کی صداقت پیش کرے. مولانا اسی وقت اٹھے، قمیض بھی نہیں پہنی، بنیان پہنی ہوئی تھی، اور قمیض بھی نہیں پہنی، بنیان پہنی ہوئی تھی اور ریوالور کندھے پہ تھا. قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی؟ نہیں، بنیان پہنی ہوئی تھی. شلوار تو تھی نا. ساتھ ہی فیصل آباد میں امین پر بازار والی مسجد کے ساتھ اگلی گلی میں شیعوں کا امام باڑا تھا جہاں پر ذاکر تقریر کر رہا تھا. مولانا نے اس کا یہ چیلنج سنا، اسی حال میں اٹھے شیعہ کے اسٹیج پہ چڑھ گئے اور وہاں جا کر اسپیکر لے لیا. جو باتیں بیان کرنے سے کیا تھی، کہتے میں کشف الغمہ پڑھ رہا تھا، ساتھ لے گیا. میں نے کہا ذاکر تو نے صدیق کو آواز دی ہے کہ ابو بکر صدیق کی صداقت مانتا ہے تو میرے سامنے آ کر صداقت پیش کرے. اب صدیق آ گیا ہے اور تیری مجلس میں اتنی دیر تک واپس نہیں جائے گا جب تک ابو بکر کی صداقت پیش نہ کرے. ہائے ہائے، اب مجلس میں صداقت ثابت کر کے جائے گا. آگے دیکھیں جناب کیسے ثابت ہو رہی ہے. پھر یہ والا پیش کیا، کہنے لگے امام باقر سے کسی نے مسئلہ پوچھا، یہ جو سونے کی تلوار ہے، تلوار اس کو سونے کی پان دینا جائز ہے یا نہیں؟ امام محمد باقر نے فرمایا ہاں جائز ہے. قد حل ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیفہ، یقیناً ابو بکر الصدیق نے اپنی تلوار کو سونے کی پان دی ہوئی تھی. وہ تھا کوئی آج کے دشمنان صحابہ جیسا، کوئی شہنشاہ نقوی جیسا، وہ عابدی جیسا، آصف رضا جیسا، انہی کے وڈیروں میں سے کوئی تھا. اس نے کہا امام محمد باقر ابو بکر کو صدیق کہتے ہو، اور دشمنان صحابہ صدیق اکبر کو گالیاں دینے والوں، ائمہ نے بیعت کا عقیدہ سنو. امام باقر اپنی جگہ سے پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف منہ کر لیا. پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر لیا. روایت دیکھیں گے. اچھا فرمان نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق. ہاں میں محمد باقر علی زین العابدین کا بیٹا ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں. ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے. ومن لم یکن له صدیق فلا صدق اللہ قولا له فی الدنیا والآخرہ. جب ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اللہ اس کی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے. چلیں جی، یہ آپ نے سن لیا کہ امام باقر علیہ السلام نے ابو بکر صاحب کو کیا ہے، صدیق کہا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ ان کی بات میں صداقت ہے. جو یہ حوالے جات پیش کرتے ہیں شیعہ کتابوں سے کوشش کرتے ہیں. یہ اماد بھائی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، جی یہ روایت جو ہے وہ کہاں میں ملتی ہے؟ صفت و صفوہ
ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن الجوزی، ان کی کتاب اہل سنت کی، عروہ بن عبداللہ سے یہ روایت ہے۔ اگر آپ کو یہاں پہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی اٹھے اور قبلے کی طرف ہوئے اور قبلے کی طرف رخ کیا، نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے روایت پیش کی تھی اور یہ روایت ان کی کتاب میں یہاں سے برآمد ہوئی ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کشف الغمہ سے بھی دیکھ لیں اس کو کہ یہ وہاں پہ انہوں نے کہاں سے نقل کی ہے۔ یہ جناب کشف الغمہ ملاحظہ فرمائیں فی معرفت الائمہ، جناب علی بن عیسیٰ اربلی کی الجزء الثالث، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں صفحہ نمبر 135 پہ ترجمہ الامام الباقر، امام باقر علیہ السلام کے حالات میں نقل کرتے ہیں، وقال الشیخ ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی فی کتابہ صفۃ صفہ۔ اب یہ اپنی یعنی جوزی صاحب اپنی اہل سنت کتاب میں یہ نقل کر رہے ہیں جو ہم دکھا چکے ہیں، اور اربلی صاحب نے وہاں سے نقل کی ہے۔ تو لہٰذا پھر یہ کہنا کہ جناب یہ شیعوں کی کتاب میں لکھے، سب سے پہلے دیکھ لیا کرو، 2 صفحے پہلے ہی انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہوا تھا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر کہ ان عروہ ابن عبداللہ، عروہ بن عبداللہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا حلیت السیوف کے بارے میں، اور آگے پھر وہی انہوں نے بیان کیا۔ نیچے دیکھیں انہوں نے خود محقق نے بھی دیا ہے کہ بھائی اگر ان جاہلوں کو تحقیق کی توفیق نہ ملے تو یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ صفت صفہ سے انہوں نے دیا ہے کہ ابو نعیم نے اس کو اپنی حلیہ میں بھی نقل کیا ہے، اور امام باقر اسلام کے ترجمے میں بے اسناد عن یونس بن بکیر عن عبداللہ ابن جوفی۔ اب یہ جو عبداللہ ابن جوفی جو ہے وہ کون ہے؟ عمرو ابن شمر ہے، اور اہل سنت کے ہاں یہ متروک الحدیث ہے، نہیں آپ کے ہاں بھی یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ ابو عبداللہ الجوفی ہوا عمرو ابن شمر، یہ کیا ہے وہ ہوا متفق علی ضعفہ من العام والخاصہ، شیعوں کے ہاں بھی ہے، سنیے کیا بھی اور یونس بن بکیر ضعفہ بعض العلام منہم النسائی، اور یونس بن بکیر نے بھی کیا ہے اس کو ضعیف کیا، جن بعض علام نے اس کی تضعیف کیا، ان میں سے نسائی صاحب ہیں۔ اچھا اب یہ آپ نے یہاں سے ملاحظہ کیا۔ اب ایمان میں دیکھیے گا کہ ان کے اپنے محققین نے اس روایت کے بارے میں کیا کہا ہے، ہم اپنی اور کتاب نہیں دکھاتے ہیں، دیکھیں ان کی اپنی کتاب میں بھی یہ روایت صحیح نقل ہوئی، فضائل صحابہ امام احمد ابن حنبل کی، ٹھیک ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ ملاحظہ فرمائیں بک کارنر جہلم پاکستان سے چھپی ہوئی ہے، اس میں دیکھیے گا یہاں پہ وہی روایت نقل کرتے ہیں جو انہوں نے بیان کی۔ اچھا عبداللہ جوفی عن عروہ ابن عبداللہ، یہاں پہ دیکھیں اگر آگے اس پہ ترجمہ نقل کرتے ہیں، یہ ترجمہ 655 نمبر روایت ہے، آپ نے وہ صدیق کا وہ دفعتاً اچھلے اور قبلہ رخ ہو کر کہا ہاں وہ صدیق، جی ہاں وہ صدیق ہیں، واقعی وہ صدیق ہیں، 3 بار ان کلمات کو انہوں نے دہرایا۔ نیچے دیکھیے گا محقق نے کیا کہا اسنادہ ضعیف جداً، اس کی ضعیف ہے، کیوں؟ عبداللہ جو ابو عبداللہ جوفی وہ ہوا کون ہے؟ عمرو ابن شمر ہے، فإنہ متروک، وہ متروک ہے، تو اس کی سند جو ہے وہ نہایت ہی ضعیف ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں ہماری کتابوں سے پیش کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ ہماری کتابوں میں جو روایت نقل ہوتی ہے، اور اس کے کشف الغمہ کے مقدمے میں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنی اس کتاب میں جمہور سے نقل کر رہا ہوں، یعنی ہم شیعہ ہم سنی دونوں سے نقل کر رہا ہوں، جیسے مجمع البیان سے بسا اوقات یہ اقوال نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی طبرسی صاحب نے اس میں یہ بیان کیا ہے، صدیق ہے، انہوں نے کہا قیل ہے، یعنی لوگوں کی علمی حالت یہ ہے۔ تو اب چلتے ہیں ان کے اگلے کلپ کی طرف، کہ اگلے کلپ میں جو ہے یہ اسی میں انہوں نے ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے اسی کشف الغمہ سے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اختتام کرتے ہیں۔ جی یہ ملاحظہ فرمائیں کیا کہتے ہیں۔ جی یہ حضرت علی زین العابدین کے فرمان کا مقصود ہے جو کشف الغمہ فی معرفت الائمہ بے علی بن عیسیٰ اربلی نے لکھا ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، چونکہ علماء کرام کی کثرت ہے اور وقت کی قلت ہے، وقت کی قلت ہے، امام جعفر صادق جن کے نام پر تمہاری فقہ جعفری ہے، وہ صدیق اکبر کے بارے میں کشف الغمہ میں لکھا فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا ہے، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا ہے۔ اچھا اب اماد بھائی انہوں نے جو بات کی کہ ابو بکر کو صدیق کہا، ابو بکر کو جو ہے وہ کیا ہے جی مرتین 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس روایت کی بھی کیا حیثیت ہے، پھر انشاءاللہ مجھے یاد دلوائیے گا، وہ بھی ہم ایک حوالہ دکھائیں گے کہ جو حضرت ابو بکر ہیں وہ صدیق کس نوعیت کے ہیں، وہ بھی ہم دکھائیں گے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کشف الغمہ، کشف الغمہ میں جب جاتے ہیں، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اربلی صاحب کے جزء الثالث، اس میں آپ گئے تو یہاں پر کیا ہے وقال الحافظ عبد العزیز بن الاخضر الحنابذی، ٹھیک ہے، یہ بیان کر رہے ہیں عبد العزیز ابن الاخضر الحنابذی، یہ وہ بیان کر رہے ہیں یعنی سند جو انہوں نے دی ہے اس کی کہ وَلَقَدْ وَلَدَنِي ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر نے مجھے 2 بار جنم دیا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حنابلہ صاحب ہیں یہ کون ہیں، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں طبقات حنابلہ، یہ ایک حنبلی عالم دین ہے کہ جنہوں نے اس کو یہ حنابلہ میں جائیں کہ عبدالعزیز بن محمود بن مبارک بن محمود بن الاخضر الحنابذی، ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ ایک حنبلی ان کے ہاں عالم ہیں، اور ان کا قول ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو یہ یہاں سے اس کا پتہ چل گیا، اور خود ہم دیکھیں کہ یہ روایت جو ہے اگر ان کی اپنی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں، یہ کیا ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال امام مزی صاحب کی جزء ثانی سے 2 جلد میں جائیں تو حفص بن غیاث جو ہے وہ جعفر ابن محمد سے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی روایت کو نقل کرتا ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں حفص بن غیاث، یہ آپ نے دیکھنا ہے مزی صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کو۔ اب دیکھیے گا کہ ہم جب جاتے ہیں
التعدیل و تجریح کس کی ہے جناب؟ ابو ولید الباجی صاحب کی، جی جی ٹھیک ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ احادیث حفص و حاتم بن وردان ان جعفر بن محمد کیا ہے؟ منکرہ، کہ ان کی روایات کیا ہیں؟ منکر روایات ہیں، لہٰذا ان کی روایات سے آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ یعنی خود اہل سنت کے ہاں بھی یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خود مقدمے میں کشف الغمہ میں، اگر یہ ان کو پڑھنے کی توفیق ہو جائے، کبھی اہل سنت کو انٹرنیٹ سے باہر نکلیں، تو یہاں پہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اعتماد کیا غالب جو اس میں نے اکثر جو چیزیں نقل کی ہیں میں نے کتب الجمہور سے نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہے کہ دعویٰ ہے کہ وہ تلقی بالقبول ہیں، یعنی اہل سنت بھی وہ روایت کو قبول کرتے ہیں، جی جی جی، وہاں سے میں نے ان کو چیزوں کو نقل کیا ہے، اور شیعہ کتابوں سے بھی لے کر آتے ہیں، سنی کتابوں سے۔ اور یہ انہوں نے اس وقت جو کتاب کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی کتاب ہو کہ جس کی طرف سنی بھی رجوع کر سکیں، شیعہ بھی رجوع کر سکیں، یعنی یہ ان کی کتاب کی کیا ہے نوعیت تھی۔ اب انہوں نے یہاں پہ آخر میں ہم صرف اس کا حوالہ دیں گے کہ ابو بکر صاحب کا جو ایمان ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان ان کے ہاں کتابوں میں کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسا۔ اب بتائیں کہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو بکر کی تعریف کریں گے کتاب و سنہ، یہ جناب دیکھیں احمد ابن حنبل کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے روایت ہے 371 کہ ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد، کہ حضرت ابو بکر کا ایمان، ٹھیک ہے، اور ہاں یہ تو کہاں ابو حنیفہ صاحب احناف کے امام کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ روایت کی سند کیا ہے؟ اسنادہ صحیح۔ تو بس یہاں سے یہ چیز تو اماد بھائی یعنی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا ایمان کیا ہے؟ برابر ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ دکھا دیں کہ صحیح الادب المفرد الامام البخاری یہ کہتے ہیں نا کہ جناب الصدیق اور وہ ایمان کے کل ایمان فلان، یہ دیکھیں ناصر الدین البانی صاحب یہ کیا بیان کرتے ہیں اس کتاب میں، یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ معقل بن یسار جو ہیں وہ آگے اس روایت کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو بکر سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر ابھی شرک جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں مورچے خفیف، جس طرح وہ چونٹی کے معنی جو ہے وہ تمہارے اندر شرک ابھی خفیف موجود ہے۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ کیا میرے اندر واقعی شرک موجود ہے؟ تو پھر رسول اللہ اس چیز کو دوبارہ سے بیان کرتے ہیں، اور سند بھی کیا ہے اس کی صحیح ہے، یعنی حضرت ابو بکر میں جہاں ابھی شرک کی آمیزش تھوڑی سی باقی ہے، چونکہ وہ پہلے مشرک تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، تو اس کے بعد رسول اللہ ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ابو بکر تم ایمان لے آئے ہو، لیکن ابھی بھی تمہارے اندر وہ تھوڑے سے شرک والی جو چیزیں ہیں وہ بھی ابھی پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں بیان کیا کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اپنی نسبت رسول اللہ سے اور اپنی نسبت امام علی علیہ السلام سے بیان کرنے میں شرف محسوس کریں گے کہ جہاں پر نہ شرک کی گنجائش ہے، شرک جو ہے وہ چونٹی کے برابر میں موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابو بکر کا ایمان دیکھنا ہو تو وہ امام ابو حنیفہ نے بیان کیا، اور اگر ان کا اسلام دیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ نے بیان کیا، تو وہ آپ ملاحظہ فرمائیں 2/2 چیز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔